السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انسان مکلف ہوتا ہے لیکن اس کو عذر پیش آ جاتا ہے، تو عذر کی وجہ سے بھی شریعت اسے پریشان نہیں کرتی بلکہ اس کو چھوٹ اور رخصت دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی اور پریشانی نہیں چاہتا۔ تو آج ہم یہاں پر ان اسباب کا ذکر سنیں گے جن کی وجہ سے بعض احکامات میں تخفیف ہوتی ہے، چھوٹ ملتی ہے، رخصت دی جاتی ہے۔ یہ 7 اسباب ہیں جن 7 اسباب کی بنیاد پر احکام میں رعایت کی جاتی ہے۔ حکم کے اندر سختی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ سفر ہے۔ کئی احکام اس طرح ہیں جو انسان جب مقیم رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، تو اس کو انجام دینا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، لیکن جب سفر میں جاتا ہے تو اسے چھوٹ دی جاتی ہے، چاہے تو اس پر وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ مثال کے طور پر رمضان کا روزہ رکھنا، ہر اس شخص پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مکلف ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ چھوڑنا یہ گناہ کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو اور کوئی عذر نہ ہو، شرعی عذر، تو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کوئی شخص سفر میں ہے تو سفر میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے، اسے دشواری محسوس ہو رہی ہو، تو سفر میں رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ کر بلکہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ اس تعلق سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات بھی کہ یہ اس وقت تخفیف ہے جب کہ ہم سفر کی حالت میں روزہ شروع کریں۔ اگر گھر میں ہیں اور سفر بعد میں شروع ہوگا دن کے کسی حصے میں، تو اس وقت روزہ رکھنا پڑے گا۔ جب روزے کی شروعات اب سفر میں کریں تو اس وقت یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز کے اندر یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور مسافت سفر پایا جائے، یعنی 87.5 یا کلومیٹر یا بعض حضرات کے مطابق 81-82 کلومیٹر کے مطابق اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان تینوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ تو ایک سبب ہے یہ سفر جس کی بنیاد پر چھوٹ دی جاتی ہے، رخصت دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے مرض۔ بیماری اس طرح ہے کہ بیماری کی وجہ سے بعض احکام میں تخفیف ہوتی، چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہی رمضان کا روزہ، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو اجازت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، جان کی حفاظت کریں، پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ اسی طرح سخت بیمار ہیں، وضو کریں گے، اگر پانی کا استعمال کریں گے تو اس صورت میں بیماری بڑھ جائے گی، بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ تیمم کر لیں وضو کی جگہ پر اور پھر اپنے نماز ادا کریں۔ بیمار ہیں اس طرح کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹ دی گئی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوٹ کی ایک دوسرا سبب یہ بیماری ہے جس میں چھوٹ دی گئی ہے۔
تیسرا سبب ہے نسیان۔ نسیان مطلب بھول، انسان کے اوپر نسیان طاری ہو جائے، بھول ہو جائے اس سے، تو بھول کی صورت میں کئی احکامات میں چھوٹ دی گئی۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا تھا، لیکن آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، آپ بھول گئے کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد یاد آیا کہ ارے آج تو روزہ تھا، تو اس صورت میں اب آپ کا روزہ کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا، اور بھول کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے کہ کھانے کے باوجود آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہی کام اگر آپ جان بوجھ کر کریں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سبب ہے جسے اکراہ کہا جاتا ہے۔ اکراہ کا مطلب کسی کو مجبور کیا جائے کسی کام کے لیے۔ کوئی شخص ہے کن پٹی پر آپ کے بندوق رکھ دے اور یہ مجبور کرے کہ اگر تم کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرو گے تو تمہیں ہم گولی مار دیں گے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ صرف زبان سے کفر کا کلمہ آپ ادا کر لیں، بقیہ دل اگر آپ کا ایمان پر مطمئن ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی مجبور کرے بندوق کے نال پر، بندوق کی نوک پر کہ آپ شراب پئیں ورنہ نہیں پینے سے جان مار دیں گے، تو اس صورت میں اجازت چھوٹ دی گئی ہے۔ بعد میں آپ توبہ اور استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ حالت اکرام میں ہم سے یہ کام ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک سبب ہے جہالت، ناواقفیت، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو جب معلوم نہ ہو تو اس صورت میں بھی بعض احکام میں تخفیف اور گنجائش دی گئی ہے۔ مثلا ہم نے کوئی سامان خریدا، پیسہ دے دیا، سامان کو وہاں دیکھا تھا تو صحیح نظر آیا، لیکن گھر آ کر جب ہم نے سامان کو کھولا اور دیکھا تو اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا۔ اس عیب سے آپ ناواقف تھے، اس عیب کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عیب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ چھوٹ دی گئی کہ جو بیع ہو چکی ہے، جس کا پیسہ آپ نے دے دیا ہے، اس بیع کو آپ توڑ دیں اور وہ سامان واپس کر کے اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی بیماری تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورت میں آپ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سبب ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں عموم بلوہ کہا جاتا ہے۔ عموم بلوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ حالت اور وہ کیفیت جس کی وجہ سے عوام اور خواص سب کو پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کچھ تخفیف اور کچھ رخصت دی جاتی ہے۔ جیسے راستے میں کیچڑ ہے اور اس کیچڑ میں کچھ نجاست بھی ہے، تو اس کو معفو عنہ قرار دیا گیا ہے کہ چلتے ہوئے اگر اس طرح کے چھینٹے پڑ جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کی طہارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے جس کو ساتواں سبب آپ کہیے، یہ نقص ہے، کمی۔ انسان مکلف جب ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر اہلیت پائی جائے کسی چیز کو ادا کرنے کی، لیکن اس کے اندر اگر کمی ہو تو اس صورت میں احکام میں تخفیف ہے، احکام میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے تو بچے پر نماز کو، روزے کو فرض نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی پاگل ہے تو وہ احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض واجب چیزیں اس سے اٹھا لی جاتی ہیں، جیسے اس پر جمعہ واجب نہیں، جماعت میں شریک ہونا اس کے لیے یعنی واجب نہیں، ضروری نہیں، یا سنت موقدہ نہیں۔ تو یہ 7 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر احکام میں کچھ چھوٹ دی جاتی ہے، کچھ رعایت کی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کو اس طرح کے موقع پر کچھ
یعنی یہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ کن چیزوں کی بنیاد پر احکام میں چھوٹ ملتی ہے، تو ان کے لیے یہ پیش خدمت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔